اور چوٹی کے 3 وظیفے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اسے اپنے کسی سے ضرورت نہیں، تعویذ دھاگے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ سب سے بڑا ذکر اللہ کا ذکر، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں. ماں کی دعائیں لیا کرو، باپ کی دعا لیا کرو. جو ماں باپ کی دعا کام کرتی ہے نا، کوئی تعویذ وہ کام کر ہی نہیں سکتا. کیونکہ جس درد دل سے ماں دعا کرتی ہے دوسرا کو کر ہی نہیں سکتا. جس درد دل سے باپ اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، پیروں کے پیچھے بھاگتے پھر رہے، ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، ماں کو ستا رہے ہیں، باپ کو ستایا ہوا ہے، تنگ کیا ہوا ہے، تمہیں مکے بھی چلے جاؤ کچھ نہیں ملے گا. ہاں حدیث شریف میں ہے، جو ماں باپ کو ستانے والا ہے، دکھ دینے والا ہے، اذیت، حضور میں جس نے ماں باپ کو علامے دلوائے، تکلیفیں دی، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا. تو بھائی جو کرنے والے کام ہیں آپ کرتے نہیں نا، ہم کرتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں جی بڑیاں پریشانیاں آئیاں نے، بس جان نہیں چھوٹ رہی. جان کیسے چھوٹے گی؟ جو جن ماں باپ کا بے ادب و گستاخ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور ان کی دعائیں، ماں باپ کی دعائیں لیا کرو. اس سے بڑا وظیفہ مجھے نہیں نظر آیا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ حدیث شریف میں ہے کہ خود نبی کریم علیہ السلام جب کوئی مہم درپیش ہوتی تھی تو حضور کثرت سے پڑھتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ایک ہمارے اندر بہت سی خرابیاں ہیں. کسی کو یہ بتائیں نا کہ یہ پڑھو، وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ جی ناڑے بھی پڑھا نعم المولا و نعم النصیر. بھئی یہ مکمل آیت اتنی ہے، صرف سمجھو ذرا. نعم المولا و نعم النصیر دوسری جگہ ہے، مکمل آیت صرف اتنی ہے، حسبنا اللہ و نعم. بس اتنا پڑھو جتنی مکمل آیت ہے، حضور نے یہی پڑھا ہے. اور اس کی تعداد سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے جتنی مرضی پریشانی، دکھ، تکلیف، قرضہ، بیماری، تکلیف، مشکل وقت آ گیا ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کی تعداد لکھی ہے 450 مرتبہ. 450 مرتبہ. تو یہ روزانہ اگر اسے پڑھا جائے 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اکٹھا نہیں پڑھا جاتا تو اس کی بہترین طریقہ ہے 5 پہ تقسیم کر لیں، ہر نماز کے بعد اتنا اتنا پڑھ لیں، ایک دن میں یہ 450 مرتبہ تعداد پوری ہو جائے. اور ایک حدیث شریف میں جو وظیفہ ہے، اس سے بڑا وظیفہ بھی کوئی نہیں نظر آتا کہ خود نبی کریم کافر جب حضور کے خلاف منافق سازشیں کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور کے قتل کے منصوبے بناتے تھے، میٹنگیں کرتے تھے، تو حضور ان دنوں میں کثرت سے پڑھتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اکیلے اپنے لیے پڑھنا ہو تو استغیث، یہ واحد ہے. نستغیث جمع ہے، اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، خاندان کے لیے پھر پڑھنا چاہیے یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اکیلے اپنی ذات کے لیے اگر کوئی مسئلہ ہے تو پھر اس کے لیے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ 2 چیزیں. تیسرا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ مکمل میں نے آپ کو وہ اذکار بتا دیے ہیں جو دین و دنیا کے ہر معاملے کے لیے کفایت کریں گے. دین و دنیا کے ہر معاملے میں کفایت کریں گے. اور ایک درود شریف کی عادت بنا لو. درود شریف کی عادت، جب بھی ذکر کرے اول و آخر درود شریف. کیونکہ حدیث شریف میں دعا سے پہلے درود شریف پڑھا جائے، دعا کے بعد درود شریف پڑھا جائے تو وہ دعا درمیان والی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. اس لیے جب بھی کوئی وظیفہ کرے تو کم از کم تعداد تو 3 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھا کریں اول آخر. اگر وقت کی گنجائش ہو تو 11 مرتبہ اول آخر پڑھ لیا کریں. اس کی بے شمار برکتیں. ایک ورد ایسا ہے جو چلتے پھرتے کرنا چاہیے، اور یہ اکثر و بیشتر کئی دفعہ آپ مجھ سے سن بھی چکے ہیں. مجھے یہ اس سے بڑی محبت ہے ان کلمات سے، اور میں خود بھی اس پر عمل کی کوشش کرتا ہوں، دوستوں کو بھی کہتا ہوں. یہ بخاری شریف کی آخری حدیث شریف ہے. بخاری شریف کی آخری حدیث جو ہے نا، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضور نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں زبان پر بہت ہلکے ہیں
میزان میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بڑے پسند ہیں۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن۔ یہ ٹھیک ہے کہ زبان پر بہت ہلکے، ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ آسانی سے ان کلمات کو پڑھ سکتا ہے، یاد کر سکتا ہے، اور جب قیامت کے دن میزان میں عمل کیا جائے گا تو ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا، بھاری ہوں گے۔ اور ان دونوں چیزوں سے تیسری چیز سب سے بلند درجے کی ہے، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو یہ دو کلمے بڑے پسند ہیں۔ تو جب بندہ اپنی زبان پہ وہ کلمے لائے جو رحمان کو بڑے پسند ہیں جی، تو کتنا انعام ملے گا۔ وہ دو کلمے پھر حضور نے بتایا کیا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ یہ اسے ورد زبان رکھا کرے، چلتے پھرتے پڑھا کرے۔ بعض لوگ مالی پریشانیوں کا شکایت کرتے ہیں کہ جی کماتے بہت ہیں، برکت نہیں رزق میں، اور دولت کی کمی ہے، پیسے کی کمی ہے، تو اس کے لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ فجر کی سنتیں اور فرضوں کے درمیان سنتیں پڑھ کے بیٹھ جاؤ، اور جماعت سے پہلے پہلے سنتوں اور فرضوں کے درمیان کا وقت، اس وقت 100 دفعہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ یہ استغفار جو ہے نا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حدیث شریف سیاستہ میں بہت سی حدیثیں ایسی، کوئی اولاد کے لیے آتا، کوئی بیماری کے لیے آتا، کوئی دکھ کے لیے آتا، تو حضور فرماتے کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو۔ ایک اللہ والے تھے، لوگ دعا کرانے کے لیے آتے تھے کہ دعا کریں، اولاد نرینہ نہیں ہے، بیٹیاں ہیں، تو فرماتے تھے کثرت سے استغفار کیا کر۔ اور وہ کوئی آیا کہ جی مالی بڑی پریشانی ہے، ہاتھ بڑا تنگ ہے، جیب تنگ ہو گئی ہے، فرماتے تھے استغفار پڑھو کثرت سے۔ ان کا تجربہ تھا، وہ فرماتے تھے کہ میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ استغفار جو ہے یہ تمام دکھوں کا علاج ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ تمام بیماریوں کے لیے تریاق ہے۔ اس لیے بات ہے یقین کی، جس یقین سے بندہ پڑھتا ہے اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر یہ یقین ہو کہ پتہ نہیں فائدہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا، پھر ملے گا کیا؟ کیونکہ حدیث شریف ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابت، دیکھیے نا کتنی پیاری حدیث ہے، فرمایا اپنے اللہ سے دعا مانگو تو اس یقین سے دعا مانگو کہ میرا رب ضرور ضرور قبول کرے گا۔ تو اس یقین سے جب اللہ کے یہ مبارک ذکر کے کلمات آپ پڑھیں گے تو اس کی بے شمار برکتیں ملیں گی، بے شمار برکتیں ملیں گی۔ یہ ورد زبان رکھا کریں، ان کلمات کے بڑے ہی فوائد ہیں، بڑے ہی ثمرات ہیں۔ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، سنتیں پڑھیں، بیٹھ جائیں، تسبیح لے لیں اور 100 دفعہ پڑھ دیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر، اسے عادت بنا لیں۔ اور علامہ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سن پڑھیا کر پر ٹگیا واسطے نہ پڑھیا کر، پڑھیا کر مگر ٹگیا واسطے نہ، اللہ کی رضا کے لیے پڑھ، اس کی برکت سے ٹگا بھی مل جائے گا۔ نیت اللہ کی رضا ہو، ہر ذکر ہر وظیفہ اس لیے نہیں پڑھنا جیباں بھریاں رہن گی، جب اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے تو پھر بری رہے گی، کمی نہیں آئے گی۔ لیکن اس میں ایک شرط ہے، فضول خرچی نہ کرے بندہ، اللہ تلوں پہ اڑائیں گے آپ تو پھر آکیں گے جی پوری نہیں پڑنی، جہاں ضرورت نہیں وہاں کیوں خرچ کرتے ہیں؟ فضول خرچی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن کی آیت ہے، جو فضول خرچی کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ فضول خرچی نہ کرو، جہاں ضرورت ہے سوچ سمجھ کے خرچ کرو۔ حضرت شوکت میاں صاحب فرمایا کرتے تھے نور المصطفیٰ پیسہ بڑی مشکل سے بنتا ہے، یہاں 2-3 دفعہ آئے ہیں، وہ بڑی پیاری پیاری باتیں تلقین فرماتے تھے، پیسہ بڑی مشکل سے جمع ہوتا ہے، لوگوں نے مذاق سمجھ رکھا ہے، فرماتے تھے اسے سوچ سمجھ کے خرچ کرنا چاہیے۔
اسی لیے یہ حدیث شریف تو میں جب پڑھتا ہوں تو بڑا سکون ملتا ہے کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا ہم نے جو تجھے مال دیا تھا کہاں کہاں خرچ کیا تھا، جہاں ضرورت نہیں وہاں کیوں خرچ کر، یاروں بیلیوں پہ پیسے اڑا رہے ہیں، شوارمے آ رہے ہیں، برگر و پیزے آ رہے ہیں، ماں کو پوچھا نہیں کبھی ہے جی، پیزا ہٹ پہ جا رہے ہیں اپنے فرینڈز کو لے کے، ماں ادھر انتظار کر رہی ہے بیٹا میرا آئے گا کوئی پترا دوائی لے آ دے، نہیں میرے کو تو پیسہ ہی کوئی کتوں لے آواں دوائی، بھئی ادھر جہاں ضرورت نہیں ہے ادھر عیاشیاں کر کے بندہ تباہیاں مچائے پھر کہے جی پوری نہیں پہنی۔ بس جو دین کی تعلیم ہے نا اس سے آگے بات ہی کوئی نہیں، فضول خرچی نہ کرو، سوچ سمجھ کے خرچ کرو، اپنی اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارو۔ اور میں نے اکثر یہ کہتا ہوں کہ رمضان شریف سے بہتر موقع پھر نہیں آتا آئے گا، اس سے بہتر موقع زندگی بدلنے کا بہترین مہینہ رمضان شریف کا ہے۔ تہجد کی نماز نہ چھوڑو نہ چھوڑو نہ چھوڑو، ایک مہینہ پڑھ کے دیکھو، عادی بن جاؤ تہجد کی نماز کے، پھر انشاءاللہ ایسا لطف آئے گا کہ پورے سال کے لیے آپ تہجد گزار بن جائیں گے۔ جتنے بھی مقربین ہیں، یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جتنے بھی اللہ کے مقرب بندے ہیں جن کو مقام ملا ہے، جن کو عزت ملی ہے، وہ تہجد کے بغیر نہیں ملتی۔ جتنے بھی اولیاء کاملین جن کے مزارات پہ ہم نیاز مندی اور اخلاص سے حاضریاں دیتے ہیں، ان کے مزارات پہ دعائیں کرتے ہیں، فیض و برکات لیتے ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جو تہجد گزار تھے، جو شب زندہ دار تھے۔ اس لیے دو نمازوں کی پابندی عادت بناؤ، عادت بناؤ۔ نمازیں 5 ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ چھٹی ہے، پابندی 5 نمازوں کی، لیکن ایک عادت رمضان شریف سے سیکھ لو، بنا لو، عشاء کی نماز جماعت سے، فجر کی نماز جماعت سے، بس اتنے پابند بن جاؤ کہ لطف مزہ آ جائے۔ نبی پاک نے فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، ساری رات سویا رہے، نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے ساری رات اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ وہی ہمارے حضرت صاحب فرماتے تھے وہ بیلیو سستا سودا مہنگا ہے جی، تھوڑی سی حرکت ڈھیروں برکت، بات عمل کی ہے، ہمارے اندر بے عملی بہت آ گئی، باتیں ہی باتیں ہیں، عمل ہے کوئی نہیں۔ دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق۔